اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام میرے ویور سے کہ اگر آپ میری ویڈیو یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی معلومات اسلامی ٹاپک پر ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشہور عظیم و شان نبی و رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتیں اور 73 احکامات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم و شان نبی اور رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 احکامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرست عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرے، بے شک وہ سچا نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ہے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کرے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ ہے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب انہوں کو بعد میں واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال کی تھی۔ آپ ان کے بت پرست والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ دیکھیے نا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم ہوا، تو 16 سال کی عمر میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو ان کو بتوں توڑنے کی اعلانیت دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبروک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کرے۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھ کے سب ٹوٹے اودے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگ کو خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں اپنی بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے محبوب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیا تمہیں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہے ہو۔ اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر لیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کریں، اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام اور کہا، ہے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے ان دنوں میں جو راحت جو سکون تھا ویسے آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اسے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور آپ نے چچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بہت بت پرست تو نہیں تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں سے ستارہ پرست کے ساتھ نکلنا، اچانک ایک ستارہ طول یعنی نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت اور اس کی چمک دمک بہت تھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق سے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر سب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چھپ جائے، پس میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز رات پھر سب لوگ کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا، یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کرے۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک ہی بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکوس ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے، پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے،
یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک ہی بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکوس ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کرندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آئے، اور ساتھ ہی اسے پوچھنے کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر اس کا خاوند ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا، ہے سارہ، اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 میامین والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چل جائے۔ 3 مواقع پر توریہ فرمایا، وہ یہ ہے، میلے کے گھر سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ جس بت کے گلے میں کہاڑا تھا وہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ کہ سارہ علیہ السلام دینی بھائی بہن قرار کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفتار میں لے لیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی، ہے اللہ، تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنی خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی کہ جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر اس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ جب یہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا،
اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور اپنے کاریگروں سے بولا، تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت اور اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، وہی زندگی گزارنے لگے۔ ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی طرف بھیجا، جہاں کے لوگ سرکش اور بدہین ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ جڑا ہے، لیکن ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتانا ممکن نہیں، اس لیے ان تینوں حضرات کا قصہ الگ الگ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔